نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ اور حضرت صابر کلیر رحمتullah علیہ آپس میں پیر بھائی تھے۔ ایک بار حضرت صابر کلیر نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah سے پوچھا کہ آپ کے کتنے مرید ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ پھر نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ نے حضرت صابر کلیر سے پوچھا کہ آپ کے کتنے مرید ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا تو بس ایک شمس ہی ہے، اس لیے میرا آپ سے کیا مقابلہ۔ اس موقع پر سرکار نے یہ شعر عطا فرمایا، نزاکت نازنینوں کی بنانے سے نہیں بنتی، نزاکت نازنینوں کی بنانے سے نہیں بنتی، جسے خدا حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، اور سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ 8:15 بجے سرکار قبلہ عالم جناب صوفی شفیع الدین صاحب کے آستانِ عالیہ سے رخصتی کا وقت جب آیا تو جناب شفیع الدین صاحب اور ان کے اہل خانہ اور جناب صوفی رستم صاحب اور ان کے اہل خانہ اور دیگر بہت بڑی تعداد میں اہل سلسلہ بھائیوں نے جس طرح الوداع کیا، وہ جذبات اور احساسات محسوس تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن الفاظ کے ذریعے ان کا بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں ان جذبوں کی صداقت کو بیان کرنے کا اہل نہیں ہوں جو کہ آنسوں کی شکل میں خاموشی سے ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ جناب شفیع الدین صاحب کے گھر سے ہماری ایک بہن نے سرکار کو ایک خوبصورت اور پھولوں سے سجا ہوا کلا مبارک اور رومال پیش کیا، جبکہ ہماری دوسری بہن نے روتے روتے سرکار کو ان الفاظ سے الوداع کیا کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ جناب شفیع الدین صاحب اور ان کے دونوں صاحبزادے اور جناب رستم صاحب سرکار کو الوداع کرنے کے لیے بس اسٹاپ تک تشریف لائے۔ صبح 9 بجے بس جیسور سے روانہ ہوئی۔ دن کے 1:30 بجے بس دریائے بحیرہ کے مقام دولت فیری گھاٹ پہنچی۔ وہاں بس سے اتر کر اسٹیمر پر سوار ہوئے۔ بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق جب 2:15 بجے تو یہ منظر بڑا ہی دلکش لگ رہا تھا۔ اسٹیمر دریا کی موجوں پر رواں دواں تھا۔ سرکار اپنے مخصوص اور مخمور انداز میں محو گفتگو تھے۔ صوفی عبدالودود صاحب، جناب صوفی مشرف صاحب، جناب صوفی حدیث الاسلام صاحب اور ان کی اہلیہ اور یہ خاتم ان کے کرم سے اپنے جھولیاں بھر رہے تھے، تو دل سے بے اختیار یہ آواز آئی کہ کتنا حسین سفر ہے کہ ہم سفر ہے تو، کتنا حسین سفر ہے کہ ہم سفر ہے تو، منزل قریب دیکھ کر گھبرا رہا ہوں میں۔ 2:20 پر اسٹیمر دریا کے ایک اور مقام پر پہنچا جس کا نام عریسہ فیری گھاٹ ہے۔ وہاں سے دوسری بس میں سوار ہو کر ڈھاکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دن کے 2:40 پر بس میں یہ خوبصورت نغمے گونج رہے تھے، ہم تیری محبت میں کیوں پاگل رہتے ہیں، ہم تیری محبت میں کیوں پاگل رہتے ہیں، دیوانے بھی اب ہم تیری محبت میں کیوں پاگل پاگل رہتے ہیں، ہم تیری محبت میں کیوں پاگل پاگل رہتے ہیں، دیوانے بھی اب ہم کو دیوانہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حسرت پاگل بھی ہمیں پاگل پاگل، پاگل بھی ہمیں اب پاگل پاگل، یہ حسرت ہے مجھ کو اب ہوش نہ کبھی آئے، یہ حسرت ہے مجھ کو اب ہوش نہ کبھی آئے، اگر آئے بھی تو جب تو سامنے آئے۔ دن کے 4:45 بجے ڈھاکہ میں جناب حدیث الاسلام صاحب کے گھر پہنچے۔ بعد نماز مغرب ذکر شریف اور ختم شریف ہوا، جس کے بعد لنگر تقسیم ہوا اور رات بھر سرکار کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ جناب حدیث الاسلام صاحب کی اہلیاں جو کافی عرصے سے بیمار تھیں، سرکار کی نظر کرم ان کی شفا کاملہ کا سبب بن گئی۔ مورخہ 3 جنوری، آج کا دن بھی سرکار نے ڈھاکہ میں گزارا۔ آج ایک بھائی ستاب الدین صاحب جو کہ راجشاہی سے آئے تھے، وہ سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے، جس کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ وہ ایک ڈگری ہولڈر اور بہت اچھے گلوکار بھی ہیں۔ تقریباً دن کے 1 بجے جناب ڈی ایس پی صوفی متی الرحمان صاحب سرکار کی زیارت کرنے کے لیے آئے
اور سرکار کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر اس پیکر انکساری نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ کچھ دیر کے بعد جناب صوفی کیپٹن عبد الخالق صاحب سرکار کی زیارت کرنے کے لیے آئے اور جناب صوفی میجر عبد الخالق صاحب سرکار کی زیارت کرنے کے لیے آئے اور آنسوؤں کے موتی پرو کر سرکار کے قدموں پر نچھاور کر دیے۔ سرکار بار بار ان کو قدموں سے اٹھا کر گلے لگاتے مگر پھر وہ اپنا سر سرکار کے قدموں پر رکھتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ صدا آ رہی ہو، دل بھی تیرا جان بھی تیری ہر سانس امانت ہے تیری، دل بھی تیرا جان بھی تیری ہر سانس امانت ہے تیری، بے حکم ہم اے جان وفا پیش کریں نذرانہ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2 سال قبل سرکار نے فرمایا تھا تم کوئی چیز نہیں ہو، میری اصل کمائی تو بنگلہ دیش چلی گئی ہے۔ سرکار کی اس بات پر تو شک کی گنجائش نعوذ باللہ پہلے بھی نہیں تھی۔ اب ان بہن بھائیوں سے ملا ہوں اور ان کے خلوص اور اہل سلسلہ بھائیوں سے محبت کو دیکھا ہے۔ میں نے سرکار کے تراشے ہوئے ان ہیرو اور موتیوں کی زیارت کی ہے۔ انہیں دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی کسی عظیم اور بے مثال جوہری نے کتنی محنت سے ان کو سنوارا ہے۔ جناب عبد الودود صاحب کی عاجزی، شفقت اور محبت کو میں کیسے بھلا سکتا ہوں۔ سرکار کی یاد میں ہر وقت ان کے آنسو برستے رہتے ہیں۔ جب میں نے ان سے اس کی وجہ کی درخواست کی تو جواب ملا کہ جب کسی سے محبت نہیں تھی تو آنکھوں کو رونے کی عادت نہیں تھی، جب کسی سے محبت نہیں تھی تو آنکھوں کو رونے کی عادت نہیں تھی، محبت میں آنکھوں نے آنسو بہائے، یہ ایک دن ہنسائے اور 100 دن رلائے۔ مورکا 4 جنوری۔ آج کا دن سرکار کا بنگلہ دیش سے پاکستان واپسی کا دن ہے۔ اپنے اس دورے کے دوران سرکار نے 53 بھائیوں کے سلسلہ عالیہ میں داخل فرمایا اور ڈھاکہ، چٹاگانگ، کمیلا، جیسور، کھلنا اور عدالت پور جا کر مردہ دلوں کو آب حیات عطا فرمایا۔ ایک بھائی کو بنگلہ دیش سے آتے ہوئے جہاز میں بیعت فرمایا۔ بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق 8:30 بجے سرکار ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ سے جہاز کی روانگی مقامی کے وقت کے مطابق 12:30 بجے ہوئی۔ ایئرپورٹ پر روانگی کے وقت ڈی ایس پی جناب متی الرحمان صاحب، جناب کرنل عبد الحنان صاحب، جناب میجر عبد الخالق صاحب، کیپٹن عبد الودود صاحب، میجر عبد اللطیف صاحب، حدیث الاسلام صاحب، جناب صوفی مشرف حسین صاحب اور کافی تعداد میں اہل سلسلہ بھائیوں اور بہنوں نے ایئرپورٹ کا عملہ اور اہل سلسلہ بھائیوں کی بہت بڑی تعداد نے سرکار کو الوداع کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ایئرپورٹ پر سرکار کے قدموں میں گر کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور سرکار سے یہی التجا کر رہے تھے کہ سرکار ہمیں بھول نہ جانا، سرکار ہمیں بھول نہ جانا۔ آپ کی رپورٹ کی بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ